میرے عزیز دوستو، ذرا ٹھہر کر میری بات سنیے، کیونکہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بالکل ٹوٹ چکا تھا، ہر طرف سے مایوسی تھی، نہ راستہ دکھ رہا تھا نہ کوئی سہارا۔ لیکن پھر مجھے ایک ایسا عمل ملا جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ دیکھیے، آپ کے سامنے 3 چیزیں ہیں، بہت چھوٹی، بہت آسان، لیکن اگر کوئی انہیں خاص ترتیب سے صرف 3 بار پڑھ لے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی زندگی سے غریبی ختم ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، اولاد کی بندشیں کھل جائیں گی، اور رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، میں نے یہ عمل پہلی بار 1 سال پہلے پڑھا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے لے کر، اور یقین کیجئے پہلے ہی دن صرف 3 منٹ کے اندر میں نے ایسا معجزہ دیکھا جسے میں آج تک نہیں بھول پایا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بھائی یا بہن جس نے دنیا بھر کی تسبیحات پڑھ لی ہو لیکن پھر بھی اس کی غریبی ختم نہ ہو رہی ہو تو وہ بس ایک بار زندگی میں اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ کر دیکھ لے، مایوسی نام کی چیز نہیں رہے گی۔ اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا، جیسے ہی میں نے یہ عمل پڑھا پہلے ہی دن صرف 3 منٹ میں اللہ نے ایسی مدد کی کہ میرے پاس 1600 آ گئے۔ پھر میں روز یہ عمل کرتا گیا۔ دوسرے دن میں نے ایسا منظر دیکھا کہ 45 لاکھ کا سامنا ہوا، اور تیسرے دن جو 17 لاکھ کا قرض میرے سر پر تھا اللہ نے ایسے معاف کروایا کہ جو لوگ دشمن بنے بیٹھے تھے وہی ایک جھٹکے میں کہنے لگے جاؤ ہم نے معاف کیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ اس عمل کی کرامات ہے۔ میں اب تک ہزاروں لوگوں کو یہ عمل بتا چکا ہوں اور بہتوں نے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ اگر آپ اسے دل سے پڑھیں گے تو خود حیران رہ جائیں گے کہ پہلے کیوں نہیں پڑھا۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھیں، دل کو جمع کریں، سب سے پہلے یا ربی، پھر یا اللہ، اور آخر میں یا گنی ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کئی لوگوں نے صرف کچھ ہی منٹوں میں اس کا اثر دیکھا، گھریلو پریشانیاں کم ہوئی، تنگی دور ہوئی، اور مدد ایسے آئی جہاں سے امید بھی نہیں تھی۔ اللہ جب چاہتا ہے لوگوں کے دلوں میں خیال ڈال دیتا ہے اور مدد خود آپ کے دروازے تک پہنچتی ہے۔ اب دیر مت کریں، کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھیں اور سب سے پہلے درود شریف پڑھ کر یہ عمل شروع کریں۔ اب اگر کوئی بھائی یا بہن کہتا ہے کہ مجھے درود شریف نہیں آتا تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی بھی نہیں آتا تو کوئی چھوٹا سا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا اللہم صلی اللہ محمد پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ کر اس عظیم عمل کی شروعات کر لیں۔ اور سن لیجئے، بار بار ویڈیو کو کاٹنے سے، سکپ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اپنی مرضی سے چیزوں کو ادھورا چھوڑ کر آگے بڑھو گے تو بہت آگے نکل جاؤ گے، اور اتنا آگے نکل جاؤ گے کہ پھر واپس نہیں آ سکو گے۔ اس لیے ایک بات کو غور سے سمجھو، اگر واقعی پڑھنا چاہتے ہو، میرے غریب، میرے بیمار بھائیوں اور بہنوں، اگر ظلم ہے، زیادتی ہے، قرض ہے، بیماری ہے، غربت ہے، جادو ہے، بندش ہے، بدنظری ہے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، دنیا کی ہر مشکل کے لیے میرا 5 منٹ کا چیلنج ہے۔ اگر 5 منٹ کے بعد تمہاری زندگی میں 80% تبدیلی نہ آ جائے، تمہاری زندگی میں سکون اور خوشیوں کے ڈھیر نہ لگ جائیں، تو پھر مجھے کہنا، اور اگر کچھ کمی رہ جائے تو اگلے دن پڑھنا، وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ روز پڑھو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایک ہی دن میں زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ عمل اللہ کو بہت عزیز ہے۔ اور دیکھو، یہ سامنے وظیفے ہے، یا ربی، یا اللہ، یا گنیو، ہو سکتا ہے تم نے پہلے بھی پڑھے ہو، لیکن جو ترتیب میں آج تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ صرف 20 سیکنڈ کا کام ہے، دن میں، شام میں، رات میں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں اس عمل کو پڑھنے کے بعد خدا کی قسم، جو لوگ تمہیں تانے دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ تو در در کی ٹھوکریں کھائے گا، تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، رب کعبہ کی قسم، پورے محلے میں سب سے زیادہ امیر تم ہوگے، پورے خاندان میں سب سے زیادہ مالدار تم ہوگے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، میری گارنٹی ہے۔ اب سب سے پہلے جو وظیفہ ہے وہ ہے یا ربی۔ اب دیکھو، یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ ہم نے اپنی زندگی میں
हजारों लाखों बार या रब्बी पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं जो तरतीब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुमने कभी नहीं पढ़ी होगी। या रब्बी या रब्बी या रब्बी इस तरह तो बच्चा बच्चा पढ़ता है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। आज क्यों होगा? ये एक खास वजीफा है जिसे एक मुकर्रर तरतीब के साथ पढ़ना है, जैसा बुजुर्गों ने बताया है। इस अमल से गुर्बत, तंगी और परेशानियां दूर हो सकती है। मुझे ना लाइक्स की जरूरत है ना व्यूज की, मैंने ये सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए बनाया है। अगर मेरी बात किसी एक मुस्तहिक तक भी पहुंच जाए तो वही मेरे लिए काफी है। मैंने खुद ये अमल पढ़ा और पहले ही दिन फायदा देखा, इसलिए चाहता हूं कि हर परेशान इंसान तक ये बात पहुंचे। आपसे गुजारिश है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खास तौर पर गरीब, बीमार और परेशान लोगों तक। ये वजीफा हर तरह के मसलों जैसे रिश्तों की बंदिश, शादी में रुकावट, मोहब्बत में नाकामी, घरेलू परेशानियां, बीमारी और कर्ज के लिए फायदेमंद है। अब ध्यान से सुने और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि आगे की बातें बहुत अहम हैं। अब फौरन अमल शुरू करते हैं। सबसे पहला वजीफा जो अमल में शामिल करना है वो है या रब्बी। तुम्हें सामने दिख रहा है। अब जब भी तुम ये अमल पढ़ो, कोशिश करना आज ही पढ़ लो। ये मत कहना कि आज वीडियो देख ली, कल पढ़ेंगे। जितनी देर करोगे उतना अपना नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो बताकर चला जाऊंगा। बस एक बात याद रखो, अभी पढ़ो, अभी मिलेगा। ये एक ऐसा अमल है जो फौरन असर दिखा सकता है। अगर कारोबार बंद हो, दुकान ना चल रही हो या कोई मसला हो तो वहीं बैठकर इसे पढ़ लो। यकीन करो हालात बदल सकते हैं और बरकत आ सकती है। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तरतीब सही ना रखी या पहले हिस्से को छोड़ दिया तो फायदा कम हो सकता है। इस अमल के लिए कोई दिन या वक्त की पाबंदी नहीं, मगर इसे तन्हाई में और पूरे दिल से पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले दरूद शरीफ, बेहतर है दरूद इब्राहिमी पढ़ो, फिर बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम, उसके बाद या रब्बी या रब्बना, फिर या अल्लाह और आखिर में या गनी। अगर इसे सच्चे दिल से पढ़ा जाए तो गुर्बत, तंगी और परेशानियां दूर हो सकती है और जिंदगी में बरकत आ सकती है। जो लोग इसे अपनाते हैं वो इसे बार बार पढ़ते हैं और अपने हालात में बेहतर बदलाव महसूस करते हैं। अब तुमने क्या करना है? तन्हाई में बैठकर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो। अगर याद नहीं तो छोड़ दो, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो बेहतर है, क्योंकि कभी कभी गुनाहों की वजह से वजीफा कबूल नहीं होता और दुरूद शरीफ उसे कबूल करा देता है। अगर आता है तो सिर्फ इतना पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना तो एक बच्चा भी पढ़ लेता है। अगर यह भी नहीं आता तो फिर तुमने क्या सीखा? मेरे दोस्तों, टिकटॉक से कुछ हासिल नहीं होगा, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो कम से कम एक बार ये अमल जरूर पढ़ लो, फिर तुम खुद ही रोज पढ़ने लग जाओगे। मेरी तरफ से सबको इजाजत है, मुझे तुमसे कोई लालच नहीं। हर गरीब इंसान इस अमल को पढ़े और फायदा उठाए। अगर हां तो अपना नाम कमेंट्स में लिख दो। हो सकता है मैं तुम्हें नाम के साथ अलग से इजाजत दे दूं और शायद तुम्हें ज्यादा फायदा हो जाए, वरना अगर ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं, इजाजत सबको है। लेकिन कोशिश करो कि अपना नाम जरूर लिखो। अब करना क्या है? सबसे पहले अमल का पहला वजीफा एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो। अगर याद है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। फिर बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम पढ़कर शुरू करो। पहली बार पढ़ो या रब्बी या रब्बना, दूसरी बार या रब्बी या रब्बना, तीसरी बार या रब्बी या रब्बना। बस पहला वजीफा पूरा हो गया। इसमें ना घंटे लगते हैं ना मिनट, सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। टिकटॉक वाले तुम्हारे बिना मर नहीं जाएंगे। पूरा अमल 10 सेकंड में पढ़ लोगे और इंशाल्लाह उम्र भर दुआएं दोगे, ये मेरा वादा है। अब वहीं बैठे रहो, ना खड़े होना है ना किसी से बात करनी है। दूसरा वजीफा या अल्लाहू का है, एक खास जुमले के साथ पढ़ना है। फिर या गन्नी भी एक खास जुमले के साथ पढ़ना है। बस मेरे दोस्तों, बस गरीबी खत्म इंशाल्लाह। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ, कसम खाकर कहता हूं। दूसरे नंबर पर या अल्लाहू सिर्फ 3 बार पढ़ना है, मगर दिल से, सिर्फ जुबान से पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। असल राज दिल की सच्चाई में है। बहुत लोग कहते हैं कि या अल्लाह पढ़ने के बावजूद हालात नहीं बदलते, तो याद रखो जब इसे एक खास जुमले और सही तरतीब के साथ पढ़ा जाए तब इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। पहले या रब्बी या रब्बना 3 बार पढ़ो,
پھر یا اللہ یا اللہ پڑھو. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے جس میں اس کے تمام ناموں کی طاقت شامل ہے. اس کے ساتھ ایک مبارک نام شامل کیا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، جس سے اس وظیفے کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے. یہ عمل 3 طاقتور وظیفوں کا مجموعہ ہے. پہلے یا ربی، یا ربنا، پھر یا اللہ، اور آخر میں یا گنی. اگر اسے صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو غربت، پریشانیاں اور مشکلیں دور ہو سکتی ہیں اور زندگی میں برکت آ سکتی ہے. اب دوسرے نمبر کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد. یہ وہ راج ہے میرے دوستوں کہ اس وظیفے سے اللہ کی مدد سیدھے بندے پر نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے پر خاص مہربان ہو جاتے ہیں اور یہ وظیفہ آسمانوں میں بھی اثر پیدا کرتا ہے. یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے. یا اللہ المدد 3 بار پڑھنے کے بعد اب آخری وظیفہ سن لو. اس کے بعد انشاءاللہ زندگی سے غربت اور مفلسی کا نام و نشان مٹ جائے گا. دیکھو، یا گنی دولت اور مالی پریشانی کے لیے ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن آج بہت سی بہنیں کہتی ہیں کہ ہم یا گنی پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں مگر حالات نہیں بدلے. تو آج میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف یا گنی نہ پڑھے بلکہ اس کے ساتھ اللہ کا ایک اور خاص نام شامل کرے. ایسا نام جو دولت کا خزانہ ہے، دولت کا بادشاہ ہے. جب یہ دونوں نام ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو ان کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. چاہو تو خود تلاش کرو، معلوم کرو. یہ بادشاہوں کے وظیفے ہیں جو فقیروں کو بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں. اب طریقہ سمجھ لو. آخر میں تمہیں یہ پڑھنا ہے یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی. یعنی دونوں کو ملا کر 3 بار پڑھنا ہے اور اسے ایک شمار کیا جائے گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ استعانت باللہ، مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے. یہ دین کی روح کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم روح ہے دین. میں نے اسی لیے آج سورہ فاتحہ کی تلاوت کی شروع میں کہ اس مسئلے کی اہمیت جو ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے. سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے. حدیث نبوی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں. ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں. یا یہ دوسری بات ہے، فقہ حنفی کے مطابق امام پڑھتا ہے اگر جہری انداز میں تو گویا کہ پوری جماعت کی طرف سے ادائیگی ہوئے. لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ ہی اصل نماز. اسی لیے ایک حدیث میں جو مسلم شریف میں آئی ہے حضرت ابو ہریرہ سے سورہ فاتحہ کی تجزیہ کیا گیا ہے مضامین کا، اور وہ حدیث قدسی ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دی. بندہ کہتا ہے. اب اس کے بعد ساری تفصیل سورہ فاتحہ. صلاۃ کا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. تو ہم تو صلاۃ میں سورہ فاتحہ بھی ہے، پھر اس کے بعد کچھ ہم قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، پھر رکوع بھی ہے، پھر سجود بھی ہے، قیام بھی ہے اور قاعدہ بھی ہے. سب صلاۃ تو منہ کا، لیکن یہ کہ اصل صلاۃ سورہ فاتحہ. چنانچہ اس حدیث میں تجزیہ کیا گیا ہے. جب بندہ کہتا ہے، میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حق تعریف کی، ثنا کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے اثنا علیہ، میرے بندے نے میری ثنا کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان. تو یہ سارا میں اس لیے آپ کو حوالہ دے دیا. آج میں سورہ فاتحہ کا درس نہیں دے رہا ہوں، پوری بات نہیں سنا رہا ہوں. کہ اصل نماز سورہ فاتحہ. اب سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور عجیب ترتیب ہے. 3 آیتوں پر ایک جملہ بنتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آیتیں 3، جملہ 1. پھر 3 آیتوں پر ایک جملہ ہے آخر میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آیتیں 3، جملہ 1. درمیانی آیت ہے 4 نمبر کی ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے در حقیقت مرکزی آیت. مرکزی ہو گئی 3 ادھر 3 ادھر، پھر وہ 3 ایک جملہ، آخری 3 ایک جملہ، اور یہ ایک آیت میں 2 جملے. ایاک نعبد بھی مکمل جملہ ہے، وہ ایاک نستعین بھی مکمل. اور یہیں پر سورہ فاتحہ کی وہ تقسیم ہوتی ہے آدھی. 3.5 آیتیں ادھر ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. اب واو آ گیا. یہ واو ایسے ہے جیسے کہ آپ ترازو کو پکڑتے ہیں، مٹھ اس کی جو ہے. اب 3.5 آیتیں ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. یہ جو مرکزی آیت ہے اس میں 2 باتوں کا ذکر. ایاک نعبد
ایک تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ حال اور ماضی، حال اور مستقبل دونوں کو محیط ہے۔ اور دوسرا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ گویا کہ دین کا ایک مرکزی نقطہ ہے، جو صلاۃ کا مرکزی نقطہ ہے وہی در حقیقت دین کا مرکز۔ اب ہم اس پر غور کر چکے ہیں، 40 نبوی کی حدیث نمبر 3 جو ہے وہ اس پر ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ اس میں گفتگو ہو چکی ہے تفصیل سے کہ عبادت کا تصور کیا ہے، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور اس میں جو کنفیوژن ہم نے پیدا کر دیا ہے کہ عبادت کو عبادات کے مترادف قرار دے دیا، نماز روزہ حج و زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، وہ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ہے پوری زندگی میں ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت اللہ کی اطاعت۔ ہر وقت نماز تو نہیں پڑھی جاتی، ہر روز روزہ تو نہیں رکھا جاتا۔ یہ جو کہا کہ میں نے صرف تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو، تو عبادت سے مراد یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ یہ در حقیقت اس عبادت کے لیے سپورٹس، جیسے 4 ستون ہیں ان پر چھت ہے، چھت کو سپورٹ دینے کے لیے ستون ہے۔ ستونوں کی معنویت بھی تب ہے جبکہ چھت ہو، ورنہ کیا کہیں گے کس لیے کھڑے کر دیے 4 ستون، پاگل تو نہیں کوئی، کس لیے، بٹ فور، جب تک کہ چھت کا تصور نہ ہو۔ شامیانے کے لیے 4 آپ نے بانس کھڑے کیے ہیں، کس لیے، اس شامیانے کو سپورٹ کر دیں۔ تو اب اس میں جو مضمون آیا وہ یہاں بھی آ گیا اس حدیث میں، تو قرآن مجید کی آیت میں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ ہے دوسری بات جس پر کہ آج کی ہماری مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ حدیث، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اب آپ یوں سمجھیے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ استعانت وہ اس حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا سورہ فاتحہ میں، إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ استمداد مدد طلب کرنا، استنصار نصرت مانگنا، استدعاء کوئی دعا کرنا کسی کام کے لیے، استغاثہ کسی کی دعائی دینا، یہ تمام ایک قبیل کی چیزیں ہیں، ان کو جمع کر دیجیے استعانت۔ اب استعانت ایک تو ہے عام مادی دنیا کے اصول کے اندر میں کسی سے کہوں بھائی مجھے ذرا پانی پلا دینا، یہ بھی استعانت ہی ہو گئی نا، میں نے اپنی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے مدد چاہیے، اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی برائی نہیں، معلوم ہے یہ ایک عام مادی قوانین کے تحت ہوگا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حضور کے بارے میں یہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کبھی ایسے کام کے لیے بھی کسی کو نہیں کہتے تھے، یہاں تک کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا جو کوڑا ہے وہ نیچے گر گیا تو آپ اپنی سواری کو بٹھا کر یا اتر کر خود کوڑا اٹھاتے تھے، کسی سے کہتے نہیں تھے کہ مجھے ذرا اٹھا۔ تو یہ استدعاء، استعانت، استمداد، اس میں ایک درجے ہیں، بڑے اونچے درجے بھی ہیں، لیکن عام حالات میں ہم مادی قوانین کے تحت اگر کوئی مدد چاہے کسی سے تو کوئی بری بات نہیں، اس میں کوئی شرک نہیں، اس میں کوئی کفر نہیں، اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک اس کا ایک درجہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ لیکن یہ کہ ماورائی انداز، کسی غیر مرئی حقیقی یا موہومہ شخصیت سے مدد مانگنا، یہ شرک۔ غیر مرئی حقیقی فرشتے ہیں، غیر مرئی ہے حقیقی، موہومہ جنہوں نے گاڈز اینڈ گاڈیسز اور آلہہ بنا لیے، دیویاں دیوتیا بنا لیے، یہ موہومہ، ان کے وہم کی پیداوار، وہ بھی غیر مرئی ہے، وہ ان کی انہوں نے تصویریں بنا دی ہیں پوجنے کے لیے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویریں جو ہم نے بنائی ہیں یا یہ مجسمے بنائے ہیں، بت بنائے ہیں، یہ صرف توجہ کے ارتکاز کے لیے ہے تاکہ پورا مراقبہ کر سکے، ہم اپنی توجہ کو مرکوز کر سکے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے۔ ایک عام ہندو ہے بیچارہ، عام جاہل دیہاتی، وہ تو یہی سمجھتا ہوگا کہ اسی میں ہے سب کچھ، اس بت ہی کے اندر ہے۔ لیکن جو پڑھے لکھے ہندو ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ڈاکٹر رادھا کرشنن بہت بڑا فلسفی تھا، جو آپ کو معلوم ہے بھارت کا صدر رہا ہے، بہت بڑا فلسفہ، اس کی ایک کتاب ہے انڈین فلسفی پہ، اتنی موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں اور بڑی باریک ٹائپ، اس میں اس نے کہا کہ ہم ان بتوں میں کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو صرف کنسنٹریشن، توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ان کو بنا لیا ہے تاکہ ان کے ساتھ ایک ذہنی اور روحانی رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی توجہات کو مرکوز کر سکتے۔ بہرحال یہ میں نے بتایا، ایک ہے غیر مرئی حقیقی، ایک ہے غیر مرئی موہومہ۔ غیر مرئی حقیقی میں فرشتے بھی معلوم ہے یہاں موجود ہیں، کرامن کاتبین ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا میری یہ مشکل دور کروں، اس فرشتے سے میں مخاطب نہیں ہو سکتا، یہ شرک ہو جائے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتہ ہے، فرشتے تو اس وقت ہمارے اس مجمع کو گھیرے ہوئے ہیں،
حضور کی حدیث، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ۔ جب بھی کبھی میرے گھروں میں سے کسی گھر میں میرے بندے جمع ہوتے ہیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے، تو فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال اور ان پر رحمت چھا جائے اور سکینت ان پر آسمان سے نازل، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فی من عندہ۔ دیکھو اے فرشتو، تم تو کہتے تھے کہ اے اللہ تو یہ خلیفہ بنانے چلا ہے آدم، یہ تو دنیا میں فساد بچائے گا، دیکھو وہ میرے بندے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کا اپنی اس مجلس میں، وہ جو ملائے اعلیٰ کی مجلس، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو فرشتے، تو فرشتے ہیں لیکن مدد نہیں مانگی جائے۔ اسی طرح اب ذرا مسئلہ دوسرا وہ مختلف سی ہو جائے گا۔ میں نے پہلے وہ بات کی جس میں اختلاف کا امکان ہے، فرشتے تو ہے ان پر ہمارا ایمان ہے، اور اصل میں ایمان بالملائکہ ہی کی شکل بگڑی ہے۔ یہ جو گاڈز اور گاڈیسز بنا لیے گئے اور دیوی اور دیوتا بنا لیے گئے اور آلہہ بنا لیے گئے، ملائکہ ہی کی، ملائکہ کو اللہ نے ایک ایک کام کے اوپر